خریدے گئے اور ووٹ بیچے گئے. اس لیے پہلی مرتبہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور پارٹی کی طرف سے ہم پاکستان کی ساری سیاسی اشرافیہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، خواہ ان کے پاس تھوڑے ووٹ ہیں یا زیادہ ووٹ ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہم لے کے جا رہے ہیں. اور ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ سارے لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے، لیکن 1975 میں جو الیکشن ایکٹ بنا اس کے بعد سے شروع کر کے آج تک کسی نے اس الیکشن کو فیئر کرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم یا کوئی قانون سازی اس کی ہمت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پچھلے دروازے سے ڈسگرنٹل جو دوسرے پارٹی کے ناراض لوگ ہیں ان کو خرید کے اپنی سیٹوں میں اضافہ کرتے ہیں لوگ. اور پرائم منسٹر نے ہماری ایک میٹنگ میں ابھی جو تازہ ترین آج ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی سیٹ گھٹے یا بڑھے، مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے احتساب کا، اور جو اس کا عملی قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم احتساب کے لیے سیاسی جماعتوں کو روڈ میپ دے رہے ہیں. پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو ہم ایک راستہ دے رہے ہیں کہ آئیے اس راستے سے ہم سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کو اور ووٹوں کی خرید و فروخت کو ہم روک سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں، جو کہتے ہیں کہ ضمیر فروشی کی بجائے اوپن ووٹنگ کر دی جائے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی، جس طرح فاضل منسٹر صاحب نے آپ کو اشارہ دیا، میرے پاس 16 مئی 2006 کا یہ ڈاکیومنٹ ہے، اور یہ ڈاکیومنٹ وہ ہے جس پہ بی بی کے اور نواز شریف صاحب کے دستخط ہیں. یہ میں آپ کے سامنے تقسیم کروں گا تھوڑی دیر بعد. اور اس کا آپ اگر آرٹیکل 23 پڑھیں، اس کو وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کو دینے کے لیے جو انہوں نے لولی پاپ رکھا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی رکھا تھا. آرٹیکل 23 یہ کہتا ہے all votes for the Senate and indirect seats will be open identifiable ballots. کہ سارے الیکشن جو بھی انڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور سینٹ کا الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے انڈائریکٹ ہوتا ہے، اس کو اوپن ووٹ ہونا چاہیے، جس کے لیے اصطلاح ہے شو آف ہینڈ کی. اور آئیڈینٹیفائبل کا مطلب یہ ہے کہ قابل شناخت ووٹ ہونا چاہیے. اور چیلنج اور ٹیسٹ یہ ہے ان سیاسی جماعتوں کی جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جمہوریت کے ساتھ وابستگی اور کرپشن کے ذریعے سے الیکشن جو سینٹ کا خراب کیا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے چیلنج اور ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کس طرف لائن کے کھڑے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہوگا آپ شناخت کر لیں چہرے، اس کے بعد وہ اس جو میں آپ کو بل اس کو بچانے کے لیے چیلنج اور ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کس طرف لائن کے کھڑے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہوگا آپ شناخت کر لیں چہرے، اس کے بعد وہ اس جو میں آپ کو بل دکھانے لگا ہوں ہماری آئینی ریفارم ہے اس کی حمایت نہیں کریں گی وہ، اس لیے کہ پچھلے دروازے سے انہوں نے کارروائی ڈالنی ہوگی. اور جو لوگ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، دستور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وفاق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ اس کے لیے ووٹ ڈالیں. اس آئینی ترمیم کے 3 حصے ہیں. یہ بل ہے اور اس بل کو ہم اگلے ہفتے میں شروع میں ہی پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 59(2) میں ایک ترمیم ہم لا رہے ہیں. آج تک جو آئین ہے 1973 کا، اس کے مطابق
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। हम इस लफ्ज की बजाय ओपन उन सारे नारों को जमा करके इसको एक कौमी एजेंडा बना दिया है कि आइए दस्तूर में तरमीम करते हैं, ताकि आने वाले सारे जमानों के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तौकीर हो। और आप जानते हैं कि अगर वोट खरीदा हुआ हो, आप जानते हैं कि अगर उम्मीदवार ने पैसे लगाए हुए हों, तो वो इलेक्शन ना ट्रांसपेरेंट होगा, ना फ्री होगा और ना करप्शन फ्री होगा, बल्कि वो मैसेज होगा पाकिस्तान के दूसरे इदारों के लिए कि करप्शन किया करो, बल्कि वो दूसरे पाकिस्तान के सारे इदारे जिनको हम कहते रहते हैं कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उनके लिए पैगाम होगा कि करप्शन की इजाजत है और पैसे पिछले दरवाजे से मिले तो ना करना। इसका रास्ता बंद कर रहा है इमरान खान। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम आइन के आर्टिकल 63 जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, उसमें पैराग्राफ नंबर 1 का झैली पैरा है सी, उसको हम अमेंड कर रहे हैं 63(1)(c) को। और अमेंडमेंट क्या है? ये अमेंडमेंट वो वादा है जो उन पाकिस्तानियों के साथ किया गया है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। 7 समंदर पार वो मेहनत करते हैं, उस मेहनत की कमाई पाकिस्तान के खजाने का सबसे बड़ा असासा है, लेकिन आज तक किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान की जाती हिदायत के ऊपर और उनकी जाती तवज्जो और उनकी जाती कोशिशों से आज हम आपके सामने वो रोड मैप रखने लगे हैं। सिर्फ एक आर्टिकल में तरमीम करके इसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ड्यूल नेशनलिटी के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं। तरमीम यह है, पहले यह लिखा हुआ था कि अगर किसी के पास दोहरी शहरियत हो किसी फॉरेन स्टेट की, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो नाअहल है। हमने तरमीम यह की है कि जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन अपना ओहदा एमपीए बने, सेनेटर बने, एमएनए बने, जब वो बन जाएगा तो ओहदे की असल उम्र उस वक्त शुरू होती है व्हेन ही एंटर्स upon the oath through the constitution। जब वो दाखिल होता है इस ओहदे में तो पहली शर्त और आखिरी शर्त और वाहिद शर्त ये होती है कि वो हल्फ लेगा। हल्फ लेने से पहले वो हतमी प्रूफ, कोई लेटर नहीं कि मैंने जो शहरियत है उसको रिनाउंस कर दिया है, वो मैंने छोड़ दी है शहरियत और तर्क कर दी है जो बैरून मुल्क शहरियत है। अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो फिर उसके लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। इलेक्शन लड़ने के लिए हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इजाजत दिलवाने के लिए ये आईनी तरमीम ला रहे हैं। मैं इस मौके पे इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी हुकूमत की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो सारी दुनिया के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, कि उनके लिए इस तरमीम के जरिए से हुकूमत रास्ता खोलने के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर जा रही है। जो तीसरी अमेंडमेंट है वो आइन के आर्टिकल 226 में है, जिसमें लिखा हुआ है कि वजीर आजम और फलां फलां ओहदे उनका इलेक्शन ओपन होगा। हमने उसी लाइन में सिर्फ सेनेट का लफ्ज डाला है, जिसका मतलब यह हुआ कि उन ओहदों के साथ साथ ये आर्टिकल 226 है, जिसमें सेनेट का इलेक्शन भी ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से हो सकेगा। मैं 2 इत्तलात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हुकूमत सब कुछ बता देती है, इमरान खान सब कुछ खोल के रख देते हैं। हम मुट्ठी में गुड़ बंद करके तोड़ने के कायल नहीं है कि किसी को पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। मैं 2 मिसालें आपको देता हूं, और वही ताजिर आज फिर रेट लगा रहे हैं। पहले उनका रुख 2 छोटे सूबों की तरफ होता था, तीसरे में होता था, और अब उन्होंने पंजाब में भी रेट्स निकालने शुरू किए हैं। पहली दफा ये हो रहा है। इसका रास्ता रोकने के लिए एक ही तरीका है। पहला तरीका वो था जो हम रेफरेंस लेके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कई लोगों ने एतराज किया, उनमें से अक्सरियत अब इसमें पहचानी जाएगी
میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا قبل از وقت. اس میں پہچانی جائے گی جب اس کے ساتھ کھڑے ہیں ترمیم کے یا ترمیم کے مخالف کھڑے ہیں, یہ پہچانے جائیں گے. جو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ فیصلہ کرے, آئیے پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, آئیے فیصلہ کریں, آئیے آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پاکستان کے دستور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ہو کیا رہا ہے, 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. جو پچھلا الیکشن تھا جس کا ابھی آپ کو انفارمیشن منسٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے 20 ایم پی ایز کو نکال دیا. اکثریت تھی ہمارے پاس وہاں جو صرف 3 ایم پی ایز کی, وہ بھی کوئلیشن کو ملا کے, اس کے باوجود گورنمنٹ ٹوٹنے کی عمران خان نے پرواہ نہیں کی. اور وہاں پہ پچھلے الیکشن میں, سینٹ کے پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا ایک پارٹی کے پاس جتنے ووٹ تھے اتنے ان کے سینیٹر آ گئے. تو باقی ضمیر خریدے گئے نا, باقی تو پھر کوئی پیسہ تھا ایسا جو ناجائز تھا, کالا دھن تھا, وہ لگایا گیا. ایک مثال وہ. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کھل کے ایک پارٹی نے یہ کہا کہ ہم دوسری پارٹی کو, دونوں پی ڈی ایم ہیں, کہ ہم تمہاری گورنمنٹ توڑ کے تمہیں دکھائیں گے بلوچستان میں. اور گورنمنٹ ٹوٹی پھر بلوچستان میں. وہ کسی بددعا کے نتیجے میں حکومتیں نہیں جایا کرتی, یا آئین کے ذریعے سے جاتی ہیں, نو کانفیڈنس کے ذریعے سے, اور یا پھر اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے اور دوسرے ممبر ساتھ لگتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے, ادر دین دی کولیشن, اگر ساتھ لگیں. تو اس لیے اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی میں نے یہ آپ کے سامنے انفارمیشن شیئر کی ہے. اور جو پارٹیاں صدارتی ریفرنس میں اس بات سے بھاگی ہیں, یعنی اپنے ایجنڈے سے بھی بھاگی, اپنے چارٹر سے بھی بھاگی, اور اس قومی تقاضے سے بھی بھاگی, وہ پارٹیاں صرف ایک وجہ سے بھاگ رہی ہیں, یا انہوں نے پیسے لگانے ہیں اور یا پیسے انہوں نے کمانے ہیں, کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, the 5th point, کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس ایوان میں اکثریت ہے اور کس جگہ 2/3 میجورٹی ہے یا میجورٹی نہیں ہے. اس بات سے کوئی عمران خان کو غرض نہیں ہے. ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ جس طرح وہ سود کی اٹی لے کر جانے والی بڑھیا آج بھی حضرت یوسف کے خریداروں میں بازار مصر میں یاد کی جاتی ہے اور ساری دنیا میں یاد کی جاتی ہے, ہم ایک درست طرف پہلا قدم رکھنا چاہتے ہیں. سینٹ کے الیکشن کے بعد اکثریت آئی تو اور لاز کو انشاءاللہ تیز رفتاری سے امینڈ کریں گے, اور جو قوم سے لیجسلیشن کے حوالے سے جتنے وعدے ہیں ان کو پورے کریں گے. سر آپ نے کہا کہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں, اپوزیشن ایک طرف بالکل آپ کے ساتھ اگر اجلاس کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم سے اینا رو مانگ رہی ہے, یہ منتیں کر رہی ہے. ظاہر ہے یہ اپوزیشن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, آپ کے پاس یہ 2/3 اکثریت نہیں ہے آئینی ترمیم کے لیے. تو کیا یہ صرف ابھی ایک پولیٹیکل موو ہے یا اس کو عملی طور پر بھی اس کے لیے آپ کی پلاننگ ہے, اس حوالے سے بتا دیں. دوسرا شبلی فراز صاحب سے سوال ہے کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے, عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کا حوالہ دیتے رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے. آج جو رپورٹ آئی ہے اس میں 2018 اور 2019 کے جو چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے. تو سر اس پر آپ ذرا کامنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیے یہ ایک قومی ایجنڈا ہے. آپ میں سے بھی کون ہے جو کہے گا کہ الیکشن میں پیسے لے کے کوئی سینیٹر بنے؟